فاطمہ تیرے بابا کو آج لوگوں نے اتنا مارا ہے کہ زمین پہ گرے پڑے ہیں. سیدہ فاطمہ آئی, باپ زخمی ہے, اچانک آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں. اے اللہ, لوگوں نے میرے اس بابا کو مارا جس نے کبھی کسی کو گالیاں بھی نہیں دی. اللہ اس بابا کو مارا ہے, گالیوں تو دور کی بات ہے. اللہ میں نے اس دن بھی دیکھا تھا لوگوں نے نماز کے اندر آقا کی گردن میں کپڑا ڈالا ہوا کھینچ رہے ہیں, لیکن اللہ وہ دن بھی دیکھا تھا نہ تیری بارگاہ سے قدم ہٹا تھا, نہ دشمنوں کے لیے کوئی برا جملہ بولا تھا. کون پیغمبر ہے گالیاں کھا رہا, نماز پوری کی ہے, آسمان سے جبرائیل آئے, کہا آقا آپ کا گلا چھپ گیا ہے. پیغمبر نے کہا اے جبرائیل سن لیجئے, اللہ کی توحید کی خاطر میرا تو گلا چھلا ہے. پہلے انبیاء کے گلے کٹ بھی گئے تھے. جبرائیل یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میرے آقا نے پھر کہا جبرائیل پہلے نبیوں کو آروں کے ساتھ چھیڑ بھی دیا گیا تھا, میرا تو گلا چھلا ہے. پہلے نبی تو ایسے تھے گردنوں کاٹ کے محبوبہ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا. جبرائیل میرا تو کبھی گلا کٹا ہے. پھر آسمان سے وحی ہوتی ہے, آقا آگے چلیے اور توحید کی دعوت دیجیے. طائف کے میدان خالی پڑے ہیں, آقا بڑھے, اللہ کی توحید کو لیا, طائف کے میدانوں میں اترے, ظالموں نے ظلم کھائے, آقا کو پتھر مارے, دھوپ بہنا شروع ہوا, جوتے بھر گئے. آسمان سے پھر جبرائیل آیا, کہا آقا دشمنوں نے اتنا مارا ہے, خون بہ رہا ہے, ایک ایک جسم کے حصے سے خون بہ رہا. آقا ایک مرتبہ حکم ہو 2 وادیوں کو پیس کے رکھ دوں. آج کے لوگ ہوتے تو بڑی محبت سے کہتے ہیں ہم دشمن کو بھی پکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں نظر سے گرا دیتے ہیں. میرے آقا نے کہا نہیں, اب یہ لوگ نہیں, ہم دشمن کو بھی پکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے, دل میں جگہ دیتے ہیں. کہا جبرائیل مارا ہے کوئی بات نہیں, اللہ کی توحید ہے, مارے کھاتے رہیں گے. کہا جبرائیل یہ نہیں جانتے میری عظمت کیا ہے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ جاننے والے نہیں. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر مارے کھائی ہو؟ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی دین کی تبلیغ کی ہو؟ آج میں پوچھتا ہوں آپ میں کتنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنا ایک دن بھی اللہ کی رضا کے لیے نکالا ہو؟ کچھ دن پہلے عبد الرحمن مکی حفظہ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی. بڑا خوبصورت جملہ کہہ رہے تھے کہ آج اس دنیا کے اندر 90% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دین کی تبلیغ پہنچتی ہی نہیں. 10% لوگ ہمارے جلسوں جلوس کے اندر آتے ہیں, 90% لوگ محروم رہتے ہیں. آج عوام نے بھی یہ بڑا عجیب بات میں رکھی ہے کہ تبلیغ کرنا صرف مولویوں کا کام ہے, اللہ کے دین کی دعوت دینا صرف مولویوں کا کام ہے. بھائی آج ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں کہ لوگ بڑی محبت ہے, آقا سے بڑی محبت, بڑا ایمان رکھنے والے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. ہم عاشق کے رسول ہیں, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. لیکن بھائیوں یہ سچی محبت نہیں. سچی محبت تو یہ تھی کہ دن ہوتا تیری زبان میں جملے ہوتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی و رسولا. اللہ دن ہوا ہے تیرے رب ہونے پہ راضی, اللہ دن ہوا ہے تیرے نبی کے نبی ہونے پہ راضی. محبت تو یہ تھی دن ہوتا اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے, ہم اس کے دین کے اسلام ہونے پہ راضی ہیں. محبت تو یہ تھی کہ تو ایمان اس طرح لے کے آتا, آقا سے محبت ایسی ہوتی کہ تیرا چہرہ کم از کم سنت والا ہوتا. محبت تو یہ تھی کہ تیرا لباس سنت والا ہوتا. محبت تو یہ تھی کہ تیری چار طرف محبت والی ہوتی. آج ہم نعرے تو لگاتے ہیں لیکن محبت نہیں. آؤ محبت دیکھنی ہے, ذرا احد کے میدانوں کو دیکھو, غزوہ احد سجنے والا ہے. آقا فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے ہیں, صحابہ میں کھڑے ہوئے, اے صحابہ دشمن مدینہ پہ حملہ آور ہوا ہے, اللہ حکم دیتا ہے اے میرے صحابہ دشمن کے مقابلے میں اترو. سارے صحابہ
اتنی محبت کرنے والے آقا سے محبت اتنی ہے، ایمان اور محبت کا اظہار کیا، اتنے صحابہ موجود تھے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو سنا، بھائیوں محبت ایسی دکھائی، پھر گھر جانا گوارا نہیں کیا بلکہ وہاں سے میدان احد میں چلے گئے۔ یہ محبت تھی، ہماری محبت نہیں۔ 3 صحابی کے بیٹے ایسے بھی موجود تھے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو سنا، دوڑتے ہوئے آئے، کہا بابا اللہ کے پیغمبر نے جان لینے کے لیے بلایا ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو، بیٹا اللہ کے پیغمبر بلاتے ہیں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ بابا پوچھتے ہیں تمہاری ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ایک اپنے پاس رکھ لو، 2 کو اللہ کے پیغمبر کے پاس بھیج دو۔ صحابہ کی محبت یہ تھی، آنکھوں سے آنسو چہرے پہ گرے، کہے میرا بیٹے ہو چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو میں رب کی عدالت میں جاؤں، میرا اللہ یہ نہ کہہ دے اے صحابی تیرے آقا نے 3 بیٹوں کو مانگا تھا، 2 کو بھیجا تھا، ایک اپنے پاس کو رکھ لیا تھا۔ یہ میرے صحابہ کی محبت تھی، ہماری محبت نہیں۔ یہی غزوہ احد ہے، اللہ کے پیغمبر کے لیے خیمے سجا دیے گئے ہیں، میدان لگنے والا، پیارے صحابی ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے پیغمبر دشمن کا ڈر ہے، آپ پہ حملہ کر کے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا اے میرے صحابہ کون ہے جو تم میں سے میرے خیمے کی چوکی داری کرے، میں قیامت والے دن اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک پیارے صحابی ٹکڑا سا جسم ہے، کھڑے ہوئے، نام ہے یزید بن سکن، کہا اللہ کے پیغمبر مجھے جنت کی بشارت چاہیے، میں ساری رات آپ کے خیمے پہ چوکی داری کروں گا۔ پیارے پیغمبر نے دیکھا پتلے جسم والا صحابی ہے، کہا اے صحابی بیٹھ جا، تو کیا پہرے داری کرے گا؟ پیارے صحابی نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ نے میرے پتلے جسم کو دیکھا ہے، میرے جسم کے اندر اپنی محبت تو نہیں دیکھا۔ اے اللہ کے پیغمبر میں قسم اٹھاتا ہوں جب تک زندگی رہی، جسم میں جان رہی، آپ کے خیمے پہ کھڑا رہوں گا۔ پیارے صحابی کو کھڑا ہونے کے لیے اجازت ملتی ہے، دشمن حملہ کرتے ہیں، تیر بچھتے ہیں، جسم پہ 72 زخم لگتے ہیں، پیارے صحابی زمین پہ گرتے ہیں، خون سے جسم سے خون جاری ہوتا ہے، سارا جسم چلنی ہو جاتا ہے، صحابی زمین پہ گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ طلحہ زبیر نے دیکھا جناب یزید زمین پہ پڑے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، اسے اٹھائیے اور خیمے میں لے جاتے ہیں، ابھی پکڑتے ہیں لیکن صحابی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پوچھتے ہیں اے صحابہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہاں تم بیمار ہو چکے ہو، مرنے کے قریب آ چکے ہو، تمہیں خیمے میں لے جا رہے ہیں۔ کہا صحابہ میں نے وعدہ کیا ہے جب تک جسم میں جان باقی ہے، ایک سانس باقی ہے، میں کبھی یہاں سے جدا نہیں ہوگا۔ صحابہ اصرار کرتے ہیں، جناب یزید انکار کرتے ہیں، میں نے وعدہ کیا ہے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ کہا مجھے سہارا دے کے پھر کھڑا کر دیا جائے، سہارا دے کے کھڑا کر دیا گیا، 72 زخم لگے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، لیکن پھر بھی وعدہ کیا تھا، اللہ کے پیغمبر سے زبان لی تھی، کہا کھڑا کر دیجئے، کھڑا کر دیا گیا۔ پھر دشمن نے حملہ کیا، پھر تیر چلے، 93 زخم لگے، آج پھر زمین پہ گر رہے ہیں، منہ سے چیخیں نکلتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے سنا، صحابی پھر زمین پہ گرے ہیں، اپنے خیمے سے نکلے، اپنے خیمے سے نکلے، پیارے صحابی کو دیکھتے ہیں زخموں کے اندر بھرے ہوئے، جسم سے خون بہ رہا ہے، صحابی کو پکڑا، اپنی گود کے اندر رکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہائے یزید تیرے نصیبے کا کیا کہنا، تیرے نصیبے کا کیا کہنا، موت کا وقت ہے لیکن ایک صحابی ہے، آقا کی گود ہے، موت کا وقت ہے، آقا کی آنکھوں سے آنسو صحابی کے چہرے پہ پڑتے ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، دیکھتے کیا ہے پیارے پیغمبر کی گود میں، کہا آقا میں دنیا کے اندر ہوں یا جنت میں پہنچ گیا ہوں۔
اللہ کے پیغمبر نے کہا اے صحابی اتنے زخم لگے ہیں آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ تکلیف نہ ہو تو ارے صحابی کا ایمان دیکھیے محبت دیکھیے کہا آقا میرے جیسے بد نصیب کو موت کے وقت اپنے دینار سے محروم نہ کیجیے اور کہتے ہیں اے آقا میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے جب تک جسم میں جان باقی رہی ہے وہاں کھڑا رہا ہوں لیکن آقا کیا آپ بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ سے جنت لے گے؟ کہا انشاءاللہ تو نے وعدہ کیا ہے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ جس نے اپنی نظر کو پورا کیا اللہ نے اس کا وعدہ پورا کر دیا صحابی تو نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے میں بھی جنت کی بشارت آج دنیا کے کرنے کے جا رہا ہوں بھائیو یہ صحابہ کا ایمان تھا لیکن آج بڑے دل سے کہنا پڑتا ہے وہی اللہ کے پیغمبر جنہوں نے اتنی زندگی لگا دی آنسو بہاتے ہوئے راتیں گزاری صبروں کے اندر راتیں گزاری آج انہیں پہ جملے بولتے ہیں نثار کری چہل پہل پہ ہزار مہید ربیع اول سوائی بلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں اور ظالم بتا تو صحیح تجھے ذرا بھی خیال نہ آیا تیرا یہ جملہ کہاں جا رہا ہے آج میں پوچھتا ہوں اور جن کے لیے یہ جملہ بولتے ہو جن کی یاد میں یہ دن مناتے ہو کبھی ان کی زندگی میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ذرا بتاؤ تو صحیح میرے آقا نے 43 سال زندگی گزاری نبی